بہترین انداز میں مرثیات سماعت فرما رہے تھے. ڈاکٹر خواب عباس صاحب قبلہ سے پروردگار عالم جزائے خیر عطا فرمائے. یقیناً عالم غربت میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت، لیکن جب لفظ غربت انسان سنتا ہے یا ذہنوں میں یہ تصور قائم ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ، جب کبھی عالم غربت میں کسی کی موت کی خبر سننا تو میری شہادت کو یاد کر لینا. جبکہ امام رضا کے پاس کوئی نہیں ہے، امام کے پاس بیٹا بھی ہے، بہن بھی ہے، اور مقدرات عصمت و طہارت بھی. کیسی غربت امام مظلوم کی. فضائل و مصائب بھی آپ سماعت فرمائیں گے. مولانا سبیع حسین صاحب قبلہ سے یہ جو مرثیہ بھی آپ نے سماعت فرمایا ہے، اسی سے ربط رکھتا ہوا یہ 2 4 بند اور بھی ہیں، اس میں سے 2 بند آپ کی خدمت میں. تھا وہی عالم غربت میں رضا کا عالم، تھا وہی عالم غربت میں رضا کا عالم، کربلا میں جو شہ کرب و بلا کا عالم. وہی تسلیم وہی صبر وہی رضا کا عالم، وہی تسلیم وہی صبر وہی وہ رضا کا عالم. وہی تسبیح وہی ذکر خدا کا عالم، وہی تسبیح وہی ذکر خدا کا عالم. اور نقش توحید کو اس طرح مٹایا جائے، زہر اور ساقیے کوثر کو پلایا جائے. زہر اور ساقیے کوثر کو پلایا جائے. گو بہت دور وطن سے تھے حسین ابن علی، تھا نہ غم خوار بھی ان کا دم آخر کوئی. رونے والے تو مگر ان کے تھے موجود کئی، سر کھلے ہی سہی مقتل میں بہن تھی تو سہی. سر کھلے ہی سہی مقتل میں بہن تھی تو سہی، تھا یقین غم میں میرے جان کو کھوئے گی بہن. فاطمہ لاش پر اور ناقے پہ روئے گی بہن. فاطمہ لاش پر اور ناقے پہ روئے گی بہن. کشتہ زہر زمانے میں حسن بھی تھے مگر، نظام زانوے شبیر پہ تھا ان کا سر. بہن تسکین کو موجود تسلی کو پسر، اپنے سب اہل وطن اپنے عزیز اپنا گھر. یاں وطن دور بہن ہے نہ کوئی بھائی ہے، نزا کا وقت ہے اور عالم تنہائی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں معتبانہ درخواست کروں گا قبلہ محترم علی جناب مولانا سید سبیع حسین رضوی صاحب سے تشریف لیں اور خطاب کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية
الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مبلغ رسالات الإلهية مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلوات پڑھ دیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم قرآن مجید کے سورہ نساء میں یہ ارشاد فرما رہا ہے: جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، یعنی اپنے مالک کی پسند کو پسند کریں گے. اطاعت کا مطلب عادتاً عبادت گزار بننا نہیں ہے. اطاعت، اور جب اطاعت ہوگی تو ہر چیز عبادت ہوگی. ان لوگوں کو ان ہستیوں کے ساتھ رکھا جائے گا جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے، جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں. اور وہ 4 گروہ ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں: من النبیین، انبیاء والصدیقین، اور سچ بولنے والے صدیقین جن کے جھوٹ کا کوئی گزر نہیں، صالحین اور شہداء. یہ 4 گروہ ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی. اس آیت کے آخر میں پروردگار عالم نے جہاں آیت مکمل کی کہتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ 4 گروہ تمہارے بہترین دوست ہیں، بہترین مشکل کشا ہے. لہذا دیدان گرامی، اگر اطاعت کا جذبہ ہے تو پھر یہ یاد رہے، اگر آپ نے فقط خوشنودی خدا کے لیے اس جگہ پر آپ نے گلاس کو ادھر سے ادھر کر دیا تو اس کا بھی ثواب ہے. اس لیے کہ اطاعت خدا اصل میں رضایت خدا ہے. اللہ کی خوشی کے لیے کوئی بھی کام کرنا اللہ کی خوشی کے لیے. لہذا دیدان گرامی، کل جو باتیں میں نے کہی ہیں ان سے اپنی بات کو جوڑنے کے لیے میں آج اپنی بات آپ لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اسی موضوع سے متعلق ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللهم صل على محمد وآل محمد، جن کی شہادت ہم لوگ منا رہے ہیں. لہذا میں نے تبرکاً امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فقرے سے اپنی بات کو جوڑنے کی کوشش کی. روایت میں جسے ہمارے تمام محدثین نے لکھا ہے اور ہماری بڑی بڑی کتابوں میں علامہ مجلسی وغیرہ سب نے لکھا ہے کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے خراسان لائے گئے، امام آئے نہیں تھے، امام کو جبرن لایا گیا ہے، تو آپ کی سواری کا جو ساربان تھا، یعنی وہ جو رسی پکڑ کے آگے چلتے ہیں انہیں ساربان کہا جاتا ہے، عربی میں جمال کہتے ہیں. یہ ساربان جو ہے آپ کے، جو امام کے سواری کی رسی پکڑ کے مدینے سے لے کر کے آیا ہے کہاں تک؟ خراسان، مشہد مقدس. امام اترے، جب وہ وہاں سے چلنے لگا تو اس نے کہا امام سے خدا حافظی کر دے. امام کے اخلاق سے متاثر تھا. اور جو روایت کے اعتبار سے جو ایک جگہ میں نے دیکھا کہ یہ غالباً یعنی یہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے نہیں تھا، یعنی اس گروہ میں سے نہیں تھا.
مگر یہ ہے کہ یہ خارجی اور ناسبی بھی نہیں تھا، مسلمان تھا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے ایک درخواست کی خدا حافظی کے وقت، فرزند رسول مجھے کوئی تحریر دے دیجیے، کچھ لکھ کر کے تبرکن مجھے دے دیجیے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لکھا وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا کن محبا ان کنت فاسقا، کن محبا لآل محمد ان کنت فاسقا و لمحبہم ان کانوا فاسقون۔ اگر محبت کرنا ہے تو آل محمد سے محبت کر، بولو گناہگار ہی کیوں نہ ہو، بولو تو گناہگار ہی کیوں نہ ہو، مگر محبت اگر کرنا ہے تو کس سے کر؟ آل محمد سے۔ کن محبا لآل محمد۔ اور کس سے محبت کر؟ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ ایک تو آل محمد سے محبت کر، دوسرے کس سے محبت کر؟ جو آل محمد سے محبت کرتے ہیں، ولو وہ لوگ فاسق ہی کیوں نہ ہو، یعنی گناہگار کیوں نہ ہو۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فقرے میں یہ بات تو ظاہر ہو گئی کہ محبت کا معیار انسان کا عمل نہیں ہے، محبت کا معیار محبت اہل بیت ہے۔ عزیزان گرامی، اس کی بڑی تفصیلیں وغیرہ ہیں، میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں، فقط میں نے تبرکن آپ کے حوالے کیا تاکہ اپنی بات آپ لوگوں کے حوالے جو کل میں نے کی اس سے جوڑ سکوں۔ عزیزان گرامی، یہ فاسق کا مطلب کافر اور مشرک نہیں ہے، فاسق کا مطلب جو لوگ گناہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو گناہ چھپا کے کرتے ہیں، کچھ لوگ چوراہے پہ کرتے ہیں، یہ چوراہے والے ہیں، جو چوراہے پہ گناہ کرے اللہ لینا، ان سے فاسق کہا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کن محبا لآل محمد ان کنت فاسقا، بولا تو گناہگاری کیوں نہ ہو، اگر محبت کرنا ہے تو اہل بیت سے محبت کر، اور ان لوگوں سے محبت کر جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، بولو وہ فاسقی کیوں نہ محبت کرنے والے۔ تمہاری محبت کا معیار محبت اہل بیت ہونا چاہیے، تمہاری محبت کا معیار کبھی بھی عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اور مشہور حدیث ہے، مشہور حدیث ہے عزیزان گرامی، کہ بروں کی برائی سے نفرت کرو، خود اس آدمی سے نفرت نہ کرو، مشہور حدیث۔ خود مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، توجہ دینا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، محبت کا معیار جو اللہ نے قرار دیا ہے، محبت کا معیار جو قرار دیا گیا ہے وہ ہے محبت اہل بیت۔ کیوں عزیزان گرامی؟ ایک بات کہہ کر کے میں اپنے نوجوانوں کے ذہن تک بات پہنچانا چاہتا ہوں، آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ دنیا کے تمام اعمال کا دار و مدار، یعنی دنیا میں جتنے بھی اعمال ہیں اگر قبول ہوں گے تو محبت اہل بیت کی بنیاد، توبہ بھی قبول ہوگی تو محبت اہل بیت کی بنیاد پر۔ محبت کرنا ہے تو اہل بیت سے محبت کر، ولو تو گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ تیرے گناہ اگر پلٹ کر کے آئے گا اس محبت کی بنیاد پر تو خدا اگر بخشے گا تو محبت اہل بیت کی بنیاد پہ بخشے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بنیادی اعتبار سے محبت ہے عزیزان گرامی، بنیادی اعتبار سے۔ اب اگر آپ دیکھیں عزیزان گرامی، ہم اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں، کل میں نے ایک بات آپ لوگوں سے کہی تھی کہ اگر ہمارے پاس نگیٹو سوچ ہے کسی کے بارے میں تو کبھی محبت پیدا نہیں ہوگی، اور ہمارے گھروں کے جھگڑے جو ہسبینڈ وائف سے شروع کریے ہسبینڈ وائف سے شروع کریے معاملہ، جتنا قریب سے قریب تر رشتہ ہے وہیں سے شروع کریے،
اگر ہمارے پاس ہمارے رشتوں کے درمیان نگیٹو سوچ پیدا ہوگی تو سمجھ جائیے کہ شیطان نے پہلا قدم رکھ دیا ہے، اور دوسرے قدم میں وہ لڑائی جھگڑا بھی آپ کے شروع ہوگا. اور پھر یہ نگیٹو سوچ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ کچھ درخت ایسے ہیں جو بڑی تیزی سے بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو یہ بڑی تیزی سے بڑھتا ہے، ان سے بھی زیادہ اسپیڈ ہوتی ہے. جہاں نگیٹو سوچ نے پیدا کیا اپنا وجود ہمارے درمیان، ہمارے رشتوں کے درمیان، بس آپ سمجھ جائیے کہ شیطان نے پہلا قدم رکھ دیا، پہلا قدم اس نے رکھ دیا. اب جو پہلا قدم رکھا تو بڑی تیزی سے بڑھے گا، پھر 10 یعنی 50 قسم کی، ہزاروں قسم کی نگیٹو سوچ پیدا ہوں گی، اور نتیجہ ایک روز کیا نکلے گا عزیزان گرامی؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک آدمی کا نقصان نہیں ہوگا، 2 آدمی کا نقصان نہیں ہوگا، نسلوں کا نقصان ہوگا، نسلوں کا نقصان ہوگا. میں آپ حضرات کے سامنے بس فقط اسباب مثال پہ بات پیش کر دے رہا ہوں، بقیہ دیکھنا سوچنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور سماج میں آپ لوگ زیادہ رہتے ہیں لہذا زیادہ آپ لوگ ان مسائل سے واقف ہیں. عزیزان کے وقت میں ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، ایک میاں بیوی کے درمیان سوء ظن پیدا ہوا، یعنی نگیٹو سوچ. سوء ظن یعنی نگیٹو سوچ، قرآن مجید نے بھی منع کیا ہے، قرآن مجید نے بھی منع کیا ہے. نگیٹو سوچ ہمارے یہاں جیسی پیدا ہوئی، مثال کے طور پر ہسبینڈ وائف کے درمیان شیطان نے قدم رکھ دیا، اب یہ بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اچھی بات بھی بری لگنے لگی. نتیجہ کیا نکلے گا عزیزان گرامی؟ ایک نتیجہ سب سے آسان ہے صاحب، ڈیورس، ایک سب سے آسان راستہ. ہم بھی الگ وہ بھی الگ، ہم سے مراد ہم نہیں بھائی، شوہر الگ بیوی الگ. مگر وہ جو بچہ ہے، جو اس گود میں بچہ پلا ہے، اب اس کا کیا ہو؟ اس کی مینٹلٹی کیا بنے گی؟ اس کی سوچ کیا بنے گی؟ اس کی سوچ پر کیا اثر پڑے گا؟ اس کی فکر پر کیا اثر پڑے گا؟ اس کے دل پر کیا اثر پڑے گا؟ اور یہ بڑا ہونے کے بعد اب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا عزیزان گرامی؟ کتنی دور تک بات جائے گی، کتنی دور تک بات جائے گی. اسی لیے کل میں نے کہا تھا عزیزان گرامی، دنیا کہتی ہے اپنے رائٹس مانگو، اسلام کہتا ہے تمہاری گردن پر جو رائٹس ہے وہ اسے ادا کرو. اہل بیت کیا کہتے ہیں؟ تمہاری گردن پر جو رائٹس ہے اسے ادا کرو. جب عزیزان گرامی سب کا خلاصہ یہ ہے، اگر ہمیں خوش رہنا ہے تو پھر اپنے قریبیوں کو خوش رکھنا ہوگا. اگر ہمیں خود خوش رہنا ہے تو پھر اپنے ماحول کو خوش رکھنا ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کسی گھر میں ہم خوش رہیں اور ہمارے بقیہ رشتہ دار ناراض رہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے. لہذا خوش رہنے کے لیے ہمیں اپنی بیوی کو شوہر کو، بھائی کو بھائی کو، بہن کو بہن سے، دوست کو دوست کے، عزیز کو عزیز سے، عزیزان گرامی خوش رکھنا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں خوش رہیں عزیزوں میرے دوستوں، تو یہ یاد رہے. میں یہیں پر رک کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ماں باپ اپنے بچوں کی خوشی کے لیے اپنی ہزاروں خوشیاں قربان کر دیتے ہیں، مگر جوان ہونے کے بعد پھر یہی بچہ اپنے ماں باپ سے کہتا ہمارے رائٹس یہ ہیں، ہمارے اختیارات یہ ہیں. ارے بھائی، جب ان کے اختیارات تھے تب تو انہوں نے اپنے اختیارات کو تمہارے حوالے کر دیا. آج تم جوان ہو گئے ہو تو اگر حسینی ہو تو پھر اپنا اختیار ان کے حوالے کر دو، جو ان کے مطالبے ہوتے پھر تم پورا کرو. جب صلوات پڑھیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. عزیزان گرامی، آئیے میں ایک بات اور آپ لوگوں کے حوالے کروں تاکہ بات اور واضح ہو سکے. محبت ہی ایک ایسی چیز ہے عزیزان گرامی جو انسان کو نزدیک لاتی ہے، چاہے اولاد اور ماں باپ کے اعتبار سے، بھائی کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے. کبھی علاقائی رشتے بھی ہوتے ہیں، کبھی زبانوں کے رشتے ہوتے ہیں، کبھی نسلوں کے رشتے ہوتے ہیں. معلوم ہے صاحب، ایک زمانہ گزر گیا، ہاں دادا سے سنتے تھے کہ فلاں گاؤں میں ہندوستان کے ہمارے ایک رشتہ دار رہتے ہیں، اور کچھ ایسے کچھ نام بھی لیتے تھے، پڑھ دو نام بتائیے نام، ہاں صاحب یاد آ گیا. یہ کیوں قربت بڑھ رہی؟ یہ محبت کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر. لہذا اگر محبت کرنا ہے تو ہمارے 8ویں امام کیا کہتے ہیں؟ محبت کرو
تو ان ہستیوں سے محبت کرو جن کی محبت کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف بھی ہو جائیں اور تمہیں اچھائیوں کا راستہ بھی مل جائے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. روایت میں ہے, بڑی مشہور ہے بات, میں تمام تفصیل نہیں پڑھوں گا, فقط اپنے موضوع کے تحت. جناب موسیٰ علیہ السلام سے خدا نے پوچھا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ پروردگار تیرے لیے نماز پڑھی. نماز تو تم نے اپنی روشنی کے لیے پڑھی ہے. بھائی نماز پڑھنے سے قبر میں روشنی ہے, زندگی میں اچھے راستے ملتے ہیں, اچھے راستے نکلتے ہیں, برکتیں پیدا ہوتی ہیں. روزہ رکھا ہے, کہا وہ تو تم نے اپنی بچاؤ, اپنی سیفٹی کے لیے, جہنم کی آگ سے سیفٹی کے لیے تم نے روزہ رکھا ہے. کہا کہ ہم نے صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ دیا ہے. کہا وہ تو تم نے اپنے سائے کا انتظام کیا ہے. کہا تیرا ذکر کیا, تجھے یاد کیا صبح و شام. کہا وہ تو تمہارے لیے کیا ہے, ایک نور ہے, تم نے اپنا کام کیا. میرے لیے کیا کیا وہ بتاؤ. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پروردگار اب تو میری ہدایت کر کہ وہ کون سا عمل ہے جسے بندہ کرے تو وہ بس تیرے لیے ہے, وہ بس تیرے لیے. آواز قدرت آئی, موسیٰ اگر کسی سے تم محبت کرتے ہو میرے لیے, یہ میرے لیے ہے. اگر کسی سے محبت کرتے ہو میرے لیے تو یہ عمل میرے لیے ہے, اور اگر کسی سے دشمنی کرتے ہو میرے لیے تو یہ عمل بھی میرے لیے ہے. توجہ فرمائے دیدہ نگران. اگر کسی سے یعنی تمام مخلوق ہے, اگر مخلوق میں کسی سے تم محبت کرتے ہو تو یہ تمہاری ایکٹیویٹی, یہ تمہارا عمل, یہ تمہارا کردار, یہ تمہارا کریکٹر بس اور بس میرے لیے ہے. اور اگر کسی سے دشمنی کرتے ہو میرے لیے تو یہ عمل بھی تمہارا بس کس کے لیے ہے, میرے لیے ہے. توجہ فرمائے دیدہ نگرامی. اسی لیے ایمان یہ کہتا ہے اپنے ماں باپ سے اس لیے محبت نہ کرو کہ تمہارے ماں باپ ہیں, وہ اللہ کی امانتیں ہیں. اللہ کی امانتیں ہیں. یہ تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے, بزرگ ہو گئے, مگر یہ کیا ہیں, یہ ان سے تم محبت کرو کس کے لیے, اللہ کے لیے محبت کرو. تم جب اللہ کے لیے محبت کرو گے تو پھر یہ یاد رہے تمہارا ہر ایک عمل عبادت بن جائے گا, ہر عمل عبادت بن جائے گا. معلوم ہوا یہ باپ بوڑھا ہو گیا ہے اور منہ سے مثلا تھوک نکل رہے ہیں, ایک مرتبہ جوان اٹھا اور اس نے اپنے رومال سے اس کا منہ پوچھ دیا. ابا کا کام کیا ہے نا, مگر کس کے لیے, محبت میں کس کے لیے ہے, ابا کی محبت میں ہے. مگر یہ محبت ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو یہ عمل ہو سکتا ہے 1000 رکعت نمازوں سے زیادہ ہو جائے, اس کا ثواب 1000 رکعت سے زیادہ مل جائے. توجہ فرمائے دیدہ نگرامی. پروردگار عالم نے کیا کہا, محبت کرو ہمارے لیے. اب آپ ذرا دیکھیں عزیزو, اگر ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں تو یہ کس کے لیے, ماں ہے, ماں زندہ ہے, باپ نہیں ہے, ماں کی خدمت کر رہے ہیں. محبت ہے کس کے لیے, محبت ہے یہ اللہ کے لیے. میں ماں سے محبت کرتا ہوں اپنے خدا کی خوشی کے لیے. عزیزان گرامی, اب جو کام بھی آپ کریں گے اپنی ماں کی خدمت کریں گے, یہ عبادت بنتی چلی جائے گی. اور آگے بڑھیے عزیزان گرامی, بچوں کو اس لیے بچوں سے محبت نہ کریے کہ بچے میرے ہیں, بلکہ ان سے اس لیے محبت کریے کہ یہ اللہ کی امانت ہے. پہلے خدا کی مخلوق ہے اور اس کے بعد میرا بیٹا, یہ میری بیٹی ہے. اب اگر آپ محبت کریں گے اللہ کے لیے, بچوں سے محبت کریں کس کے لیے, اللہ کے لیے, تب اس کا جو ہے آپ جتنی بھی بچوں کی خدمت کرتے جائیں گے سب عبادت بنتی جائے گی. بیوی اللہ کی مخلوق ہے, اس سے اس لیے محبت نہ کریں کہ میری بیوی ہے, اس لیے محبت کریں کہ یہ مخلوق خدا ہے, یہ محب اہل بیت ہے, یہ عزادار امام حسین ہے, یہ آل محمد کی چاہنے والی ہے. اب آپ جتنی بھی اس کی خدمت کریں گے یہ کیا ہے, عبادت بنتی چلی. اسی طرح پلٹ جائیے آپ. اسی طرح بیوی اگر اپنے شوہر سے محبت کرے, اللہ کے لیے محبت کرے. اور جب ہماری محبتیں اللہ کے لیے ہونے لگیں گی, نہ شیطان قدم رکھ پائے گا اور نہ تو ہمارے درمیان دشمنیاں پیدا ہو پائیں گی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی, سب سے یعنی بڑی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو. ضروری نہیں کہ ہر وقت آدمی نیت کرے کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں.
بس ایک ارادہ آدمی کا یہ ہے کہ میں اپنے بچوں سے یا اپنے ماں باپ سے یا اپنی بیوی سے یا اپنے شوہر سے اپنے بھائی بہن سب سے جو میں محبت میں کر رہا ہوں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. توجہ فرمائے عزیزان گرامی. اب اگر یہ محبتیں خدا کو خوش کر سکتی ہیں تو آل محمد کی محبت بدرجہ اولا اللہ کو خوش کر دے گی. اس لیے کہ خدا نے تو مطالبہ کیا ہے اگر محبت کرنا ہے تو تم آل محمد سے محبت کرو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، اس میں آپ حضرات کے سامنے 2-3 مثالوں کے طور پر 1-2 روایتیں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو سکے. ہمارے یہاں سب سے بڑی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ہر کیریکٹر پر اپنے خدا کو یہ سمجھیں کہ وہ دیکھ رہا ہے اپنے ہر عمل. یہ جو عقیدہ اسلامی ہے اور جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کا عقیدہ وہ کیا ہے کہ خدا ہمیں ہر جگہ ہر وقت دیکھ رہا ہے. اگر یہ بات ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے عزیزان گرامی تو پھر ہمارا ہر عمل جو ہوگا وہ کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے. چاہے ہم نیت کریں نہ کریں، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے لیے خالی نماز ہے، اللہ کے لیے خالی روزہ ہے، اللہ کے لیے حج ہے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا وہ تو میرے لیے ہے ہی نہیں، میرے لیے ہے ہی نہیں. اگر میرے لیے ہے تو تم جس سے محبت کرو میرے لیے، جس سے دشمنی کرو میرے لیے. اگر انسان کا یہ مزاج بن جائے تو بنیادی طور سے عزیزان گرامی انسان پھر مکاری نہیں کرے گا. مکاری کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھا ہوا آج کی برائی کر رہا تھا، دکھ گیا کرے تھا بھائی آئیے ابھی کا ذکر خیر ہو رہا تھا. اگر اسی کو ذکر خیر کہتے غیبت کو تو پھر بقیہ کیا چیز ہے؟ مکاری ہے. معلوم ہے صاحب، ہم مثلا سینٹر میں آئے اور دیکھا کہ لوگ ہیں جلدی جلدی صاف کرنے لگے، دسترخوان اٹھانے لگے تاکہ لوگ کہیں بہت اچھا آدمی. ریاکاری ہے یہ دکھاوا. لوگ کہیں کہ میں اچھا آدمی ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ خدا کے لیے محبت، یہ اپنی ذات سے محبت ہے، اپنی ایکٹیویٹیز سے محبت ہے، اپنی پرسنالٹی سے محبت ہے، مگر اللہ کے لیے محبت نہیں ہے. اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے محبت کیا ہے؟ ایک عمل کرو، کوئی تعریف کرے نہ کرے، خدا قبول کر لے، خدا قبول کر لے، خدا راضی ہو جائے. عزیزان گرامی، تو جانتے ہیں اس منزل پر آپ حضرات دعائے کمیل میں پڑھتے رہتے ہیں. میں فقط اشارہ کر رہا ہوں. ابھی مومنین صاحب نے کیا کہا ہے؟ خدایا نہ جاننے کتنی ٹھوکریں تھی جن کو تو نے معاف کر دیا، کتنی ایسی غلطیاں تھی جن پر پردہ ڈال دیا. کم من ثناء جمیل لست اہلا نشرت. کتنی معمولی سی اچھائیاں تھیں جن کو تو نے زمانے میں پھیلا دیا. 24 گھنٹے میں ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، مگر کسی دوسرے کو معلوم نہیں ہو پاتا ہے. مگر ایک اگر عبادت ہم کرتے ہیں، کوئی کار خیر کرتے ہیں تو 1-2 دن کے بعد لوگوں کو معلوم ہو ہی جاتا ہے. تو جب فرمایا دیدانی کرام مجلس امام حسین علیہ السلام میں آنا اگر خدا کے لیے ہے یقیناً یہ عبادت ہے، اور اگر اس لیے تاکہ فلاں صاحب خوش ہو جائے، فلاں صاحب آئے تھے لہذا ہم بھی جا رہے ہیں، عزیزان گرامی یہ مکاری ہے، ریاکاری ہے. اسی لیے بنیادی طور سے عزیزوں میرے دوستو، قرآن کریم نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ ہماری نگیٹو سوچ. نگیٹو سوچ اگر ہمارے دماغ سے نکل جائے، یہ سب مکاری، ریاکاری سب نگیٹو سوچ ہے. یہ خالی یہ نہیں کہ ہم آپ کے بارے میں سوچیں کہ آپ خراب آدمی ہیں. خود اگر ہم اپنے عمل اور اپنی ایکٹیویٹیز میں عزیزان گرامی اگر وہ سوچ نہ رکھیں، وہ فکر نہ رکھیں کہ خدا کچھ ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے حق میں کیا ہے؟ نگیٹو سوچ رکھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہم کو یہ ہے کہ اللہ تو ہمارے عمل کو پھیلائے گا نہیں، لہذا ہم ہی کو پھیلانا ہے. اللہ تو لوگوں کو بتائے گا نہیں کہ ہم اچھے آدمی ہیں، لہذا ہم ہی کو بتانا ہے کہ ہم اچھے آدمی ہیں. گویا وہ خدا کے بارے میں نگیٹو سوچ رکھ رہا ہے، اور جیسے جیسے یہ نگیٹو سوچ بڑھتی جائے گی انسان کا عمل پھر شیطان کے لیے ہوتا جائے گا. چاہے وہ نمازیں پڑھ لے، چاہے حج کر لے، چاہے عزاداری کر لے، بڑے سے بڑا وہ نیاز دے دے، کچھ بھی کر ڈالے، اب یہ اللہ کے لیے عمل نہیں رہے گا. لہذا
قرآن کریم نے، اسلام نے سب سے پہلے جو پابندی لگائی ہے، ہماری سوچ پر پابندی لگائی ہے. اپنی سوچ کی اصلاح کرتے رہو، انشاءاللہ تعالیٰ تم کامیابی کی طرف بڑھتے چلے جاؤ. سوچ کی اصلاح. اور اگر سوچ کی اصلاح ہوگی عزیزان گرامی تو پھر ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہوگا. پھر ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہوگا. اس لیے کہ خود امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے، صلی علی محمد وعلی محمد. سب سے بڑا بہادر ہے وہ انسان، میں ماحصل بتا رہا ہوں، ترجمہ نہیں، ماحصل بتا رہا ہوں. سب سے بڑا بہادر ہے وہ انسان، سب سے پکا مومن ہے وہ انسان، سب سے اچھا محب اہل بیت ہے وہ انسان جو اپنے دماغ میں پیدا ہونے والی نگیٹو سوچ کو کیا کرے، ختم کر دے، جھٹلا دے. امام نے کہا کذبا، امام نے جو لفظ استعمال کیا کذبا، یعنی جھٹلا دے. اپنی نگیٹو سوچ کو جو جھٹلا دے سب سے بڑا بہادر مومن ہے، سب سے پکا محب اہل بیت ہے. اس لیے کہ ایک مرتبہ آپ جھٹلائیں گے 10 مرتبہ آل محمد مدد کریں گے، اور اگر ایک مرتبہ آپ نے اسے پناہ دے دی تو 10 مرتبہ شیطان دوڑ کے آپ کے پاس آئے گا. اگر اس سے بچنا ہے عزیزان گرامی، اور ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو اگر صحیح رکھنا ہے، اپنے رشتوں کو اگر مضبوط رکھنا ہے تو ہمیں نگیٹو سوچ سے کیا کرنا ہوگا، پرہیز کرنا ہوگا. اب عزیزان گرامی آپ ذرا دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں نگیٹو سوچ پیدا ہو جائے، آدمی کبھی زبان سے کہتا نہیں مگر عمل سے، ایکٹیویٹی سے معلوم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر جیسے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں چاہوں کہ لوگ صاحب میری خوب تعریف کریں کہ آپ بہت اچھی مجلس پڑھتے ہیں. ظاہر بات ہے یہ کیا ہے، اللہ کے حق میں یہ کیا ہے، پازیٹو سوچ ہے یا نگیٹو سوچ ہے؟ یہ نگیٹو سوچ ہے. پھر یہی نگیٹو سوچ جو ہے آپ کو ترقی دلائے گی، اور جب ترقی دلائے گی تو پھر انسان اپنے رشتوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا. ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں عزیزان گرامی، پروردگار عالم کس طریقے سے معاف کرتا. ذرا صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جناب موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے پوچھا، دیکھیے یعنی مطلب پازیٹو سوچ سے پروردگار عالم بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور نگیٹو سوچ سے بڑے بڑے عمل اچھے قبول نہیں کرتا. یہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار کوئی ایسا بندہ ہے جس سے تو بہت ناراض ہے؟ کہاں ملے گا؟ کہا وہی مصر کے دروازے پر بیٹھ جاؤ، صبح میں سب سے پہلا جو آدمی دروازہ کھلتے ہی شہر کا باہر نکلے گا اس سے میں بہت ناراض ہوں. گئے جناب موسیٰ علیہ السلام، بیٹھ گئے. صبح کوئی ہم لوگ تو تھوڑی کہ 3 بجے تک جاگیں گے صبح میں سوئیں گے. بیٹھ گئے دروازے، دیکھا کہ ایک بوڑھا انسان تقریباً 8 یا 10 سال کے بچے کی انگلی پکڑے جاتا. جناب موسیٰ علیہ السلام بڑا افسوس ہوا، کہ اس بیچارے کو خبر بھی نہیں کہ اس کا مالک ناراض ہے، اس کو خبر بھی نہیں کہ اس کا خالق اس سے ناراض ہے. بہت افسوس ہوا، بیچارے افسوس میں رہے. دوپہر میں مناجات، نماز پڑھی، نماز ظہرین پڑھنے کے بعد مناجات کی، پروردگار کوئی اچھا آدمی بھی ہے جس سے تو بہت محبت کرتا ہے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے. آواز قدرت ہے یہاں، پروردگار اسے بھی دکھا دے. جاؤ اسی دروازے بیٹھ جاؤ. رات میں دروازہ بند، بھائی انٹری ہو گئی، اب کوئی نہیں آنے والا، دروازہ بند ہو، اس وقت جو آخری آدمی ہوگا وہ، اس سے میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ خوش ہوں. گئے بیچارے، بیٹھ گئے. شام رات میں دیکھا اب دروازہ بند ہونے والا، دیکھا تو وہ دروازہ بند کرتے وقت دیکھ لیتے ہیں نا وہ کوئی قریب میں تو نہیں ہے. دیکھا تو ایک انسان چلا رہا ہے. پھر تھوڑا نزدیک ہوا تو نہیں 2 آدمی ہیں، اور تھوڑا نزدیک ہوا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو وہی باپ بیٹے ہیں جو صبح میں گئے تھے، جن سے خدا بہت ناراض تھا. اس وقت تو پروردگار بڑا راضی ہے، یہ تو وہی باپ بیٹے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ مناجات کی، پروردگارا دن میں تو بہت ناراض تھا، رات میں بہت راضی ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ آواز قدرت آئی. موسیٰ جب صبح میں یہ گئے تھے باپ بیٹے، تو بیٹے کی نظر پہاڑوں پر پڑی، تو اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ان پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو باپ نے کہا ہاں اس سے بڑی ہے. کہ وہ کیا ہے؟ کہ آسمان.
پھر بیٹے نے پوچھا اپنے باپ سے آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو باپ نے جواب دیا ہاں. تو وہ کیا؟ کہ تیرے باپ کے گناہ جو میں نے گناہ کیے ہیں وہ آسمانوں سے بھی بڑے ہیں. بیٹے نے پھر سوال کیا تمہارے گناہ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو باپ نے کہا ایک چیز ہے. کہ وہ کیا؟ کہ اللہ کا رحم و کرم. اللہ کا رحم و کرم میرے گناہ سے بھی بڑا ہے. موسیٰ تم ہی سوچو جو بندہ میرے رحم و کرم کا کلمہ پڑھتا ہو میں اسے معاف نہ کروں. عزیزان گرامی یہ کیا ہے؟ یہ پازیٹیو سوچ. اگر پازیٹیو سوچ پیدا ہو جائے اللہ کے بارے میں تو بڑے سے بڑے گناہوں کو ہم معاف کروا سکتے ہیں. اور اگر نیگیٹو سوچ ہے تو زیادہ سے زیادہ حج کر کے بھی ہم قبول نہیں کروا سکتے ہیں. لہذا عزیزو میرے دوستو اگر ہمیں بچنا ہے تو پہلے ہمیں اپنے دماغ کو ان تمام خباثتوں سے خالی کرنا ہوگا تاکہ ہم ایک سچے مومن بن سکیں. اس کے لیے کیا ہے؟ اپنے رشتوں کے درمیان بھی پازیٹیو سوچ پیدا کرنا ہوگا اور اپنے مالک کے درمیان بھی پازیٹیو سوچ پیدا کرنا ہوگا. ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی انسان عمل کرتا ہے مگر پروردگار عالم اس کی جزا کیسے دیتا ہے؟ عمل کرتا ہے انسان پروردگار عالم اس کی جزا دیتا ہے. اب آپ دیکھیں عزیزان گرامی سب سے بڑی دولت ایک انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے خدا سے نزدیک ہو جائے. سب سے بڑی دولت ہے وہ اپنے مالک سے نزدیک ہو جائے, وہ اپنے رازق سے نزدیک ہو جائے, وہ اپنے خدا کو راضی کر لی. سب سے بڑی دولت ہے. اگر آپ حضرات اس سلسلے میں دیکھیں میں وہ واقعہ آپ لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو سکے. یہ ذوالنون مصری, مصر کا رہنے والا ذوالنون مصری, یہ بہت بڑا جو ہے یہ وہ تھا, صوفی تھا. یہ لوگ اپنی عبادتوں پہ بڑا فخر کرتے تھے, ناز کرتے تھے, اور اہل بیت اطہار علیہ السلام بہت زیادہ عبادت کر کے بھی اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں چھوٹا سمجھتے تھے. جناب امیر مومنین اسلام کی جو فکریں 1000 جو رکعتیں نماز پڑھتا تھا, چوتھے امام کی جو فکریں آپ دیکھ لیں. تو یہ ذوالنون مصری جو ہے یہ بہت بڑا صوفی تھا. یہ مصر میں برف باری جیسے آپ یہاں ہوتی ہے وہاں بہت برف باری ہوئی. ایک رات بہت زیادہ برف گری, کئی انچ جو ہے برف جو ہے آپ کے زمین سے اوپر ہے, بہت زیادہ برف. ذوالنون مصری اپنے گھر سے باہر نکلا صبح میں, تو تھوڑا محلے میں آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کارنر پر ایک یہودی ایک برتن میں گیہوں لیے ہوئے, وہ برف پر چھڑک رہا ہے, بڑی دور تک چھڑک. ذوالنون مصری نے کہا کہ ارے بھائی یہ گیہوں زمین پر چھڑکو تو وہ واپس بھی ملے گا, برف میں تو یہ سڑ کر کے ختم ہو جائے گا. اس نے جو جواب دیا تھی کہتا کیا ہے وہ, اصل میں رات میں برف بہت زیادہ گری ہے, ٹھنڈک بہت زیادہ ہے, زمین بھی ڈھک گئی ہے, اور یہ درختوں پر بیٹھے ہوئے جو میرے پڑوسی پرندے ہیں یہ بڑی دور تک اڑ نہیں سکتے ٹھنڈک کی وجہ سے, اور اگر یہاں پر بھی انہیں کھانا نہیں ملے گا تو بھوکے رہ جائیں گے. اس لیے یہ میں دانہ چھڑک رہا ہوں تاکہ انہیں جانا بھی نہ پڑے اور بھوکے بھی نہ رہیں. یہ جو ادھر درخت لگے ہیں سڑک پر اور اس پر کناروں پر لوگوں کے گھروں میں, اس پر یہ پرندے بیٹھے, یہ ہمارے پڑوسی ہیں. تو ذوالنون مصری کہتا ہے کہ کیا خدا اسے بھی دیکھ رہا ہے؟ لیکن وہ نیگیٹو سوچ, کیا خدا اسے بھی دیکھ رہا ہے اور کیا خدا اسے بھی قبول کرے گا؟ عزیزان گرامی یہ یاد رہے اگر آپ نے قربتاً اللہ ایک عزادار کی ڈیوٹی بھی صحیح کر دی تو یہ عبادت ہے. آپ اس سینٹر میں آئے, دیکھا آپ نے کسی طریقے کی کوئی گندگی تھی, کسی طریقے کا وہ تھا, آپ نے فقط قربتاً اللہ کہ میں امام حسین اسلام کے لیے کام کر رہا ہوں, آپ نے صاف کر دیا, اس کا بھی اجر ملے گا. مگر ہو سکتا ہے اس کا اجر زیادہ ہو بنسبت اس چیز کے جو ہم نے نیگیٹو سوچ کی بنیاد پر کیا ہے کہ لوگ کہیں.
کسی بھی عمل کو اگر اللہ کے لیے ہے تو چھوٹا نہ سمجھیے. مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی اپنے ایک بچے کا کام کر دیا، یہ سوچ کر کے نہیں کہ تو بیوی کا کام بیوی کرے، یہ انہی سب چیزوں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے. یہ تو بیوی کا کام بیوی کرے، یہ تو ان کا کام وہ کرے. عزیزان گرامی، نہیں، میں مخلوق خدا کا یہ کام کر رہا ہوں. بیٹا آپ کا، بیٹی آپ کی، یہ عمل خدا کے لیے. اور جو عمل خدا کے لیے ہوگا عزیزان گرامی، پروردگار عالم اس عمل کی بنیاد پر اس محبت کا احساس دلائے گا جو بندہ اپنے خالق سے کرتا ہے. اس نے کہا کہ کیا خدا اسے دیکھ رہا ہے اور کیا خدا اسے قبول کرے گا؟ تو اس یہودی نے کہا دیکھ بھائی صوفی صاحب، خدا دیکھے نہ دیکھے، قبول کرے نہ قبول کرے، میں اتنا جانتا ہوں اس کی مخلوق میری پڑوسی ہے، بھوکی نہیں رہے گی. بس میں اتنا جانتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. ختم ہو گئی، وہ اپنے راستے میں. 1 سال کے بعد یہ ذوالنون مصری گیا حج کرنے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے رک گیا اور ایک آدمی پر اس کی نظر ٹکی ہوئی. جیسے ہی وہ آدمی اس کے قریب پہنچا اس کا ہاتھ پکڑا. اے بھائی، تم وہی تو نہیں ہو جو میرے محلے میں رہتے ہو یہودی؟ کا تھا. اس نے کہا وہ یہودی تو نہیں ہو تم؟ اس نے کہا یہودی تھا. اور اب میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں ان چند دانوں کو میرے خدا نے دیکھا بھی اور قبول کیا، اتنا قبول کیا کہ مجھے مکے پہنچا دیا ہے، یعنی مجھے مسلمان بنا دیا ہے. عزیزان گرامی، جب بندہ اپنے مالک سے محبت کرنے کے لیے مخلوق سے محبت کرنے لگتا ہے تو پروردگار عالم اسے سچا مسلمان بنا دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، آپ دیکھیں اور اندازہ لگائیے، ہمیں کبھی بھی لکیر کا فقیر نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کبھی بھی لکیر کا فقیر نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہوتا آیا ہے لہذا ہوگا، ایسا ہوتا آیا لہذا ہم بھی یہی کریں گے. نہیں، ہمیشہ انسان دیکھے ضرورت کا تقاضا کیا ہے، ضرورت کا تقاضا کیا. عزیزان گرامی، ضرورت کے مطابق انسان عمل کرے. اگر ضرورت کے مطابق انسان عمل کر رہا ہے عزیزو تو ہمیشہ کامیاب ہوگا. میں سیرت اہل بیت علیہ السلام میں سے امام رضا علیہ السلام کی ایک سیرت آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. جو ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ امام علی مقام علیہ السلام کی سیرت میں دیکھیں. مولائے کائنات کے زمانے میں کوئی مدرسہ نہیں تھا. ایک سے ایک شاگرد تھے، مدرسہ نہیں تھا. دوسرے امام کے زمانے میں کوئی مدرسہ نہیں تھا. تیسرے امام میں نہیں تھا. چوتھے امام کے زمانے میں کوئی مدرسہ نہیں تھا. امام پر تو اتنی پابندی تھی چوتھے امام کی آپ حدیث نہیں نقل کر سکتے تھے. آپ نے مصلے کو جو ہے اپنی مطلب دین کی تبلیغ کا مرکز بنایا. صحیفہ کاملہ جس کی دلیل ہے. مگر 5ویں امام کو جیسے ہی موقع ملا آپ نے مدرسہ کھولا. 6ٹھے امام نے اسے یونیورسٹی بنا دیا. 8ویں امام علیہ السلام تو ولی عہد تھے نا، یہ تو کھول سکتے تھے نا، مگر امام علیہ السلام نے مدرسہ نہیں کھولا. اس زمانے کی ضرورت پر نظر کی، اس زمانے کی ضرورت پر نظر کی. لہذا بہت زیادہ مناظرے دوسرے مذہب سے یا اسلام میں وہ گمراہ جو مسلک ہے ان سے بہت زیادہ جو مناظرے ہوئے ہیں عزیزان گرامی امام علی رضا علیہ السلام سے ہوئے ہیں. امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے زمانے میں مناظرے کا دروازہ کھول کر کے عالم اسلام کو یہ بتا دیا آل محمد ضرورت کے مطابق دیتے ہیں، بغیر ضرورت کے کچھ دیتے نہیں ہیں. جو ضرورت تھی زمانے کا اہل بیت علیہ السلام نے اسے اختیار کیا. چوتھے امام کے زمانے میں دعاؤں مناجات کی ضرورت تھی، آپ نے دعاؤں مناجات کے ذریعے سے اسلام پھیلایا. 8ویں امام علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو بہت سے مناظرے ملیں گے. وہ امام رضا علیہ السلام کی ہی بات ہے جب یہ مامون رشید نے اپنے دربار میں پوچھا تھا وارث کتاب کون ہے، وارث کتاب کیا ہے، ثم ورثنا الکتاب. یعنی آپ دیکھیں یہ کیا عجیب و غریب بات ہے. قرآن کریم کی آیت ہے اور آدمی اپنے حساب سے مطلب نکال رہا ہے. ہم نے اپنے منتخب بندوں کو وارث کتاب بنایا ہے. یہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ سارے امتی. جب اس نے 8ویں امام سے پوچھا تو امام نے کہا سارے امتی نہیں ہیں، بس اہل بیت ہیں، بس اہل بیت. اس لیے کہ قرآن کریم نے 3 شرطیں لگائی ہیں. اسی آیت میں 3 شرطیں.
پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، یعنی جو عمل کرتے ہیں اپنے خدا کی پسند پہ کرتے ہیں، اپنی پسند پہ نہیں کرتے۔ دوسرا کیا ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں وہ نہ تو بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں نہ پیچھے، بالکل جو ہے میڈیم، جو ضرورت اس کے مطابق کرتے ہیں۔ تیسرے وہ کار خیر بھی کرتے ہیں تو اپنے خدا کی مرضی دیکھ کے کرتے ہیں، کار خیر بھی کرتے ہیں۔ تو اب یہ سب تو ماننے والے نہیں تھے، ان لوگوں نے کہا کہ صاحب، اس نے مامون رشید نے پوچھا امام رضا علیہ السلام سے کوئی اور بھی دلیل آپ کے پاس ہے؟ اطرت مراد ہے؟ تو آپ نے دو دلیلیں دی، ایک حدیث سے، قرآن سے، قرآن کریم سے آیت تطہیر پڑھا اور حدیث ثقلین کی تلاوت۔ یہ سب کہہ رہے تھے، ان لوگوں نے بھی ایک جھوٹی حدیث پیش کی، یہ جتنے مولوی سے بیٹھے تھے مامون رشید کے دربار میں، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، امت مراد ہے، اطرت سے مراد امت ہے۔ امام علیہ السلام نے ان کو جواب ان کے مطابق دے، دیکھیے عزیز علی گرامی، ہمیشہ ضرورت کے مطابق امام علیہ السلام نے بتایا کہ پوچھا یہ بتاؤ اگر تم لوگوں کو صدقہ ملے امت کو تو صدقہ امت لے گی یا نہیں لے گی؟ جائز ہے یا ناجائز؟ سب نے کہا نہیں صاحب جائز ہے، امت پہ صدقہ جائز ہے، اور اہل بیت پر صدقہ کا حرام ہے۔ کہ یہی تو فرق ہے اطرت اور امت میں، یہی تو فرق ہے اطرت امت۔ لیکن امام نے کہاں سے جواب دیا؟ لہذا عزیزان گرامی ہمیشہ ضرورت کے مطابق، اور جب انسان پازیٹیو سوچ کا عادی ہوگا تو ضرورت کے مطابق وہ اپنے دین کو بھی تسلیم کرے گا اور دین کی باتوں کو بھی بتائے گا اور دین کی باتوں کو بھی پہنچائے گا، چاہے اپنے گھر والوں کے درمیان پہنچائے، چاہے اپنے احباب میں پہنچائے، اور چاہے خود وہ عمل کرنے والا ہو۔ ذرا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس عزیزان گرامی ایک آخری بات ہوتا ہے مرتبہ میں، ہمیں اپنے اعتبار سے ایک بات یہ بالکل یقینی بنا لینا چاہیے، ہمارا یہ جسم بھی اللہ کا ہے، لہذا ہم خودکشی سوسائڈ نہیں کر سکتے، جسم بھی اللہ کا۔ ہم اپنے جسم کو صحیح رکھیں، مثلا 2 نوالے اگر روٹی آدمی نے کھایا ہے، اس کے ساتھ کی اس سے طاقت پیدا ہوگی تو میں اللہ کی اور عبادت کروں گا۔ عبادت سے مراد خالی نماز نہیں ہے، عبادت سے مراد خالی نماز، سب سے بڑی عبادت اللہ تعالیٰ نے حق العباد کو رکھا، سب سے بڑی عبادت۔ اسی لیے جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا گنایا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ سب گنایا، کہ یہ سب تو تم نے اپنے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا کیا؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرے مالک تو میری ہدایت کر، تیرے لیے کیا کروں؟ کہا محبت کسی سے کرو تو میرے لیے، اور دشمنی کسی سے کرو تو میرے لیے۔ یہ کیا، یہ انسانوں کی بات نہیں تو اور کیا ہے؟ حتیٰ جانور سے بھی آپ محبت کر رہے ہیں، آپ اپنے درخت سے بھی محبت کر رہے ہیں، آپ اپنے سامان سے بھی محبت کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے، یہ اس لیے کہ یہ سب کچھ پہلے اللہ کی ملکیت ہے، اس کے بعد ہمیں ملی، اس کے بعد ہم نے جب گھر خریدا ہے تو ہاؤس ٹیکس کیوں دیتے ہیں؟ کوئی سوچا؟ جب مکان میں نے خریدا ہے زمین تو ہم ہاؤس ٹیکس کیوں دے رہے ہیں؟ گورنمنٹ ہماری ہم سے ہاؤس ٹیکس لیتی، کیوں بھائی؟ زمین تو ہم نے خریدی، پیسے ہم نے دیے، اب کیوں زمین یہ گورنمنٹ لے رہی ہے ہم سے؟ کہا صاحب ایسا ہے، مستقل اگر کوئی مالک ہے زمین کا تو آپ کی حکومت مالک ہے، آپ کو رہنے کے لیے مالک بنایا گیا ہے، اور جس دن گورنمنٹ چاہے گی اسے لے لے گی۔ آپ جو ہے مستقل مالک نہیں ہیں، یہ جسم، یہ روح، یہ زندگی، یہ عزت، یہ آبرو، یہ سب کچھ، اولاد، بال بچے، بھائی بہن، عزیز اقارب، مکان، گاڑی، جو کچھ ہے، یہ سب کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اصل مالک اللہ ہے۔ اب اگر ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں قربتاً الی اللہ تو پھر یہی عبادت بن جائے گی، یہی عبادت بن جائے گی عزیزان گرامی۔ اسی لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بڑی سفارش کی ہے، بڑی سفارش کی ہے کہ ہمارے چاہنے والے آپس میں ایک دوسرے کا حق ادا کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کے اگر کام آئیں گے، ایک دوسرے کا حق اگر ادا کریں گے، اگر ایک دوسرے کو خوش کریں گے تو پھر یہ یاد رہے برکتیں بھی انہیں ملیں گی، ان کی دنیا کی زندگی بھی اچھی بنے گی اور آخرت کی بھی۔ میں نے کل آپ لوگوں سے ایک بات کہی تھی، آخرت کا معاملہ چھوڑیے، ابھی خالی یہاں کی بات کریے، یہاں ہمیں سکون سے کیسے رہنا ہے۔
ہمیں یہاں کی زندگی میں اطمینان کیسے پیدا کرنا ہے, ہمیں یہاں کی زندگی میں کیسے جو ہے سکون کی دولت ملے گی, پہلے یہاں کی سوچیں. وہاں کی تو بات کی بات ہے, یہاں پر ہم کیسے سکون سے رہیں گے. اگر ہمیں سکون سے رہنا ہے تو پھر ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ پھر ہم اس راستے پر چلیں جو اہل بیت نے بتایا. اب آپ دیکھیں عزیزان گرامی, آخری بات ہے, ایک شخص اہواز کا رہنے والا کہاں گیا, مدینہ منورہ, پیدل, بیچارہ غریب تھا, کسان تھا, چھوٹا تھا. اب اہواز یعنی یہ ایران میں ہے اور عراق کے بارڈری شہروں میں سے ایک شہر وہ بھی ہے. اب تو کیپٹل ہو گیا, اب تو صوبہ بن گیا. اہواز بڑی مشہور جگہ ہے, وہاں جناب دانیال پیغمبر کی قبر, وہاں کے محدثین پیدا ہوئے. نوے امام نے اپنی غیبت یعنی نبی امام علیہ السلام نے اپنے وکیل جہاں جہاں بنائے تھے 21 جگہوں میں سے ایک مرکزی جگہ اہواز بھی ہے. وہ بیچارہ چھوٹا سا کسان تھا, وہ گیا امام کے پاس مدینے. ظاہر بات ہے عراق کو پار کر کے ادھر آپ کے پار کرتا ہوا ادھر یہ قطیف الحصا یہ سب جو پار کر کے تب نہ پہنچے گا ادھر حجاز, مدینہ منورہ اس طرف ہے, وہ ادھر تھوڑی. امام کے بارے میں مجھے سلام ہے, مولانا کہا کہ کیسے آنا, بکا مولانا ایک چھوٹا تھا. ہم نے کہا وہاں سے آئیں گے, کہاں میرا ایک کام ہے, میں بڑی مشکل میں کرتا ہوں. کیا ہے؟ کہ مولا ایسا ہے کہ میں چھوٹا سا فارمر ہوں, تھوڑی سی زمین ہے, اور بنی امیہ کی یہ وہ زمانہ تھا جب ان کی حکومت کمزور ہو رہی تھی, بنی عباس طاقتور ہو رہے تھے. اور جو ہے میرے پاس جو حکومت نے جو ٹیکس بھیجا ہے, مرکزی حکومت نے 10,000 درہم. اس زمانے میں اگر کوئی آدمی 2 درہم ایک ہفتے میں کمائے تو ایک ہفتے کا خرچہ جو ہے یعنی مڈل کلاس والے اپنا چلا سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. تو جس زمانے میں 2 درہم میں ہفتہ چلتا ہو, وہاں پہ 10,000 درہم کیا حیثیت سمجھ لیجیے. تو مولا بیچ باج بھی دے تب بھی نہیں ہو پائے گا. امام نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں. توجہ عزیزان گرامی, آخری بات روایت کی, ایسے یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالی زندگی کے ہر مرحلے میں کام دے. یہ نہ سمجھیے یہ فقط مسجد میں کام دے گی, یہ سڑک پر کام دے گی, ہر جگہ, گھر سے لے کر کے اور ماں باپ اور بیوی بچوں کے رشتوں سے لے کر کے بھائی احباب تک. آپ ذرا غور فرمائیں. امام علیہ السلام نے کہا میں کیا کر سکتا. اس نے کہا مولا اصل میں اہواز میں جو آفیسر ہے تحصیلدار وہ آپ کا شیعہ ہے, اگر آپ کچھ لکھ دیں گے تو میرا کام ہو جائے گا. ہم اپنے کفن میں 40 لوگوں سے یہ گواہی دلواتے ہیں کہ ہم شیعہ مرے ہیں, وہ سیدھے سیدھے امام سے کہہ رہا وہ شیعہ ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی دولت ہے. امام سے کے سامنے کوئی جا کہے گی آپ کا شیعہ ہے, بہت بڑی گواہی ہے. مولا وہ آپ کا شیعہ ہے, اگر آپ کچھ لکھ دیں گے. امام نے کہا ٹھیک. امام نے قلم کا کاغذ منگایا اور جو لکھا وہ 2 چھوٹی چھوٹی تحریر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سر اخاک یسرک اللہ والسلام. اور امام نے دستخط کیا, جعفر ابن محمد الصادق, مہر لگایا. پھر بیچارہ وہاں سے پیدل نیا نکل پہنچا ہوگا. جب آیا تو آفس اب اندر کہتے جائے, توجہ فرمائے دیدہ نہیں. یہی ایک منزل ہے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ کرنا چاہیے. ابھی میں ترجمہ کر رہا ہوں. ایک سپاہی سے کہا کہ تم ذرا سا وہ تحصیلدار صاحب جو آفیسر ان کے کان میں ایک بات پہنچا دو گے. کہا کیا؟ کہا کہ میں اتنا کہہ دوں کہ مدینے سے ایک آدمی آیا ہے, امام کا آدمی ہے. امام ٹھیک کہہ دیتے ہیں. گیا اسی کان میں کہا, کھڑا ہو گیا. جسے کہا مدینے سے امام کا نے بھیجا کسی کو, کھڑا ہو گیا اور ایک دم بالکل جیسے پریشان ہو گیا. کہاں ہے وہ, کہاں ہے؟ کہا صاحب آفس کے باہر ہے. کہ لاؤ, مگر اس مہمان خانے میں لاؤ جہاں پرسنالٹیز آتی ہیں. 2 مہمان خانے تھے, ایک جہاں عمومی ملاقات ہوتی تھی اور ایک وہ جہاں پر آپ کے یہ VIP لوگ جو حکومت کے وزراء آتے تھے, وہ منسٹر جہاں تھے. کہ وہاں لے کر کے آنا اس مہمان خانے میں جہاں حکومت کی پرسنالٹیز آتی ہیں. اس لیے کہ اب تک جو بھی آیا ہے وہ اس دنیا کی حکومت کی پرسنالٹی کا سفیر آیا ہے. اب جو آیا ہے تو دونوں جہان کا سفیر بن کر کے آیا ہے, اس امام کا سفیر بن کر کے آیا ہے جو دونوں جہان کے مالک. اس کی پرسنالٹی زیادہ لے کر کے آؤ. خیر یہ گیا ادھر سے لے کر پہنچا, وہاں بیٹھا, قیمتی قالین لگے. آپ مدینے سے ہیں؟ کہا جی ہاں.
رہنے والے کہیں کہا پھر امام کو کیسے؟ کہا نہیں، امام نے خط دیا. کہا اس نے جیسی خط نکالا دیا تو بہت دیا، بڑا احترام چوما ہوں پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر اخا کا یسرک اللہ. میں جو ترجمہ کرنے جا رہا ہوں یہ زمانے کے لحاظ سے ہے، گرامر، عربی گرامر کے ترجمہ میں اصلی ترجمہ کر رہا ہوں زمانے کے لحاظ سے. یہ جو زمانہ چل رہا ہے اور آئے گا زمانہ. امام نے لکھا ہے سر اخا کا، اپنے دینی بھائی کو خوش کر. ایک بات، سر خوش کر اپنے دینی بھائی. یسرک اللہ، اللہ تجھے خوش کرتا رہے گا. تو ایک بار خوش کرے گا، تیرا خدا تجھے خوش کرتا، یعنی یہ نہیں کہ وہ یعنی فیوچر تک، یعنی مستقبل کا، یہ یعنی اس وقت بھی اور اس وقت کے بعد بھی کرتا رہے گا. تیرا عمل ختم ہو جائے گا مگر خدا کی خوشی رکنے والی. اب میں یہاں رک کر کے آپ لوگوں سے ایک بات پوچھتا ہوں، عزیزان گرامی، کوئی ایک بھی ہو، XYZ بات میں کر رہا ہوں، اور میں چونکہ سماجیات پڑھتا ہوں لہذا سماجی اعتبار سے آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں. یہ بتائیے شوہر مومن ہے کہ نہیں ہے؟ بیوی مومنہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی مومن ہے یا نہیں ہے؟ ماں باپ مومن ہے یا نہیں ہے؟ اولادیں مومن ہیں یا نہیں ہیں؟ اب امام کے اس فقرے کا ترجمہ ذرا سا آپ لوگ اپنے دماغ میں ہمیشہ کے لیے نوٹ کر لیجیے. عزیزان گرامی، اپنے برادر دینی کو خوش کر، اللہ تجھے خوش کرتا رہے گا. اگر ماں باپ بچوں کو خوش کرتے رہیں تو خدا خوش کرتا رہے گا. اگر بچے ماں باپ کو خوش کرتے رہیں تو خدا خوش کرتا رہے گا. اگر بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو خوش کرتے رہے تو خدا خوش کرتا رہے گا. اور جہاں خدا کی خوشی آ جائے گی وہاں پہ دنیا کا کوئی بھی نقصان آ نہیں سکتا. پہلے ہم اپنے یہاں کا اطمینان دیکھیں. آخرت کی بات چھوڑی، وہاں تو ہو رہے بھی نہیں ہوا، جھگڑا وڑا نہیں ہوتا، وہاں جھگڑا لڑائی نہیں، وہاں تو ہو رہے ہیں. یہاں کا معاملہ دیکھیے، یہاں پر ہمیں پرسکون زندگی بسر کرنا ہے کہ بیوی کو سوچنا ہوگا میرا شوہر محب اہل بیت ہے یا نہیں. اگر میں اپنی ایکٹیویٹیز سے، اپنے عمل سے، اپنی زبان سے اگر خوش کروں گی تو خدا خوش کرتا رہے گا. وہ تو خوش ہوگا ہی نہیں، ہمیں خوش کرتا رہے گا. اسی طریقے سے شوہر بیوی کے لیے، والدین بچوں کے لیے، آپ اب تمام رشتوں میں اس بات کو آپ لے جا سکتے ہیں. عزیزان گرامی، امام نے کیا فرمایا، کیا تحریر کیا؟ سر اخاک، اپنے برادر دینی کو خوش کر. یسرک اللہ، اللہ تجھے خوش کرتا رہے گا. لہذا ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی، ہمارے بچے، ہمارے بزرگ یہ کان کھول کر کے سن لیں. ہم اپنے رشتوں میں ایک دوسرے کو جو خوش کرتے ہیں، اس خوشی کی سب سے بڑی حیثیت یہ ہے کہ تم خوش کرو گے خدا تمہیں خوش کرتا رہے گا. اب بتائیے جب یہ ماحول پیدا ہوگا تو کیا پھر لڑائی ہوگی، پھر جھگڑا ہوگا، پھر ڈیورس ہوں گے، پھر طلاق کی بات آئے گی، پھر لاٹھی ڈنڈا چلیں گے، کیا گالم گلوچ ہوگا؟ کچھ نہیں. پھر حسینی ماحول ہوگا. اس بات کو عزیزان گرامی اب آپ ذرا دیکھیں. اس نے ایک مرتبہ پوچھا بھائی تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کہا ارے 10,000 درہم کا تمہارے آفس میں آیا ہے، یہیں سے جو فائل منگایا. کہا 10,000 درہم ٹیکس. نیچے اس نے کاٹا، اسے نیچے لکھا یہ ساری رقم میں ادا کروں گا. پھر پلٹ کے کہتا میرے بھائی تو خوش ہو گیا. اس لیے کہ امام نے کیا کہا تھا، سر خوش کر نا. تو پوچھا پلٹ کے تو خوش ہو گیا؟ ارے صاحب آپ نے سارا معاملہ ہی حل کر دیا، کیا کہنا میری زمین جائیداد سب بچ گئی، کیا کہنا سبحان اللہ، اللہ کو جزائے خیر دے. کہنا آج کے زمانے میں عزیزان گرامی ہر آدمی کار نہیں خرید سکتا، اور ہر کار خریدنے والا لگژری کار نہیں خرید سکتا. کل کے زمانے میں یعنی غریب لوگ گدھا اور خچر نہیں خرید پاتے تھے، گھوڑا لگژری اس میں آتا تھا. کسی کے پاس اگر گھوڑا ہے، جیسے آپ کسی کے پاس لگژری گاڑی ہے. اس نے کہا میرے آفس کے باہر میرا گھوڑا بندھا ہے، جانا تو اسے بھی لے کر. میرے بھائی خوش ہو گیا. پھر دوبارہ سوال کیا میرے بھائی تو خوش ہو گیا؟ اس نے کہا ارے صاحب میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کبھی گھوڑا خریدنے کو، آپ نے تو بہت کچھ کر دیا میرے ساتھ، بہت کچھ کر دیا.
یہ جو قیمتی قالین ہے جس پر تو نے میرے مولا کا خط دیا ہے، جانا تو یہ قالین نے لے کر گیا۔ بتا میرے بھائی خوش ہو گیا کہ نہیں؟ آپ بہت خوش ہو گیا، خدا حافظ ہوا۔ اسی سال اس کو مدینے جانا پڑا، کوئی کام پڑ گیا، گیا مدینے تو گھوڑا ہو گیا نا، اب جانے میں کیا پریشانی ہے؟ مدینے گیا، امام کی بارگاہ میں گیا، زیارت کیا، امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا، امام علیہ السلام سے کہا مولا جب میں گیا جس طرح اس نے مجھے عزت دی، اس طریقے سے احترام کیا، اس طریقے سے مجھے جو ہے اس نے یعنی مجھے بہت ہی بڑھایا چڑھایا، یہ کیا وہ کیا، اور مولا اس نے مجھے یہ دیا یہ دیا۔ اس نے دیکھا کہ میں کہہ رہا ہوں مولا اس نے یہ کیا تو امام اور خوش ہو رہے ہیں، پھر ایک چیز بڑھا دیا تو اور خوش ہو رہے ہیں، اور ایک چیز بڑھا دیا خوش۔ تو میں نے رک کر کے کہا مولا اس نے دیا مجھے ہے، خوش آپ ہو رہے ہیں؟ دیا مجھے ہے، خوش آپ ہو رہے ہیں؟ امام نے جواب دیا پلٹ کر کے، تیرے خوش ہونے سے پہلے خدا خوش ہو رہا تھا، اس کا رسول خوش ہو رہا تھا۔ اگر ہم اپنے رشتوں میں ایک دوسرے کو خوش کریں عزیزان گرامی، مگر حرام راستے سے نہیں خوش کرنا ہے، حلال راستے سے، جائز راستے سے اگر ہم خوش کرتے ہیں اپنے رشتوں کو تو خدا کی قسم خدا خوش ہو کرتا رہے گا، اور جب خدا ہمیں خوش کرتا رہے گا عزیزان گرامی تو یہاں کی زندگی میں کوئی بے چینی اور پریشانی نہیں آئے گی۔ بس عزیزان میں نے ختم کیا بتا دی۔ لہذا ہمیں اپنے سماجیات کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنی گھریلو زندگی کو دیکھنا ہے، اور اپنی گھریلو زندگی میں جتنا قریب رشتہ ہے اتنا ہی قربت سے ہمیں دیکھنا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، آج کے زمانے میں سب سے بڑا جو اسلامی فلسفہ ہے، اسلامی فلسفہ یہی ہے، خوش رہنا ہے تو خوش رکھنا ہوگا۔ بہت ہی بے غیرت ہے وہ لوگ جن کے ماں باپ پریشان ہوں اور وہ مست ہو، اس کا مطلب اس کی انسانیت مر گئی ہے۔ جس کے ماں باپ دکھی ہوں اور اس کی اولادیں جو ہیں جس کو کہتے ہیں ہمارے یعنی دیسی زبان میں یعنی گلچھرے اڑا رہی ہیں، اس کا مطلب یہ جانور بھی نہیں رہ گیا، اس لیے کہ ایک جانور کو بھی اپنے رشتوں کی محبت ہے۔ جس کے بچے پریشان ہو، ماں باپ بہت خوش ہیں عزیزان گرامی، شوہر پریشان ہے، بیوی خوش ہے، بیوی پریشان ہے، شوہر کی صحت کو کوئی اثر نہیں ہے، ان کے اندر نہ تنہا یہ کہ محبت اہل بیت نہیں رہ گئی، اصلا انسانیت نہیں رہ گئی۔ اپنے وجود میں محبت اہل بیت بتاؤ تاکہ انسانیت پیدا ہو، جیسے جیسے انسانیت پیدا ہوتی جائے گی ویسے ویسے خوشیاں تمہارے دروازے پر آنا شروع ہو جائیں گی۔ عزیزوں میرے دوستو، اسی لیے امام حسین علیہ السلام کو فقرہ میں نے آپ لوگوں کے حوالے کل کیا تھا، جس میں امام علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے اپنے تمام اصحاب کو اکٹھا کر کے 9 محرم کو دن میں، اگر کسی کی گردن پر کسی مخلوق کا حق ہے تو میرا ساتھ چھوڑ، وہ جا سکتا۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام جن کی ہم شہادت کی تاریخ مناتے ہیں، امام علیہ السلام کی سیرت و کردار میں اگر آپ دیکھیں، امام علیہ السلام چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے، مگر امام علی مقام علیہ السلام نے ان حالات میں بھی شیعوں کا اپنے خیال کیا، اپنے شیعوں کا خیال کیا، اور اپنے شیعوں پر اور امام علی مقام علیہ السلام جو کر سکتے تھے اپنے چاہنے والوں کے درمیان عزیزان گرامی امام نے کیا ہے۔ اور یہی ایک امام علی مقام کی محبت میں انہوں نے امام کو ولی عہد نہیں بنایا تھا، بلکہ ان لوگوں کو امام علیہ السلام سے خوف تھا کہ میری حکومت کو تباہ نہ کر دے، اس لیے امام علیہ السلام کو، اور پھر یہی ڈر بڑھتا گیا، یہی نگیٹو سوچ بڑھتی گئی، یہی نگیٹو سوچ جو ہے آپ کے بڑھتی چلی گئی دشمنوں کی، اور اس منزل پر پہنچی کہ امام علی مقام علیہ السلام کو زہر دیا، اور امام علی مقام علیہ السلام اس غربت میں جہاں نہ بیٹا ہے نہ بہن ہے نہ یہاں پہ بھائی ہے نہ عزیز ہے نہ قریب ہے، اس غریب الوطنی میں امام علیہ السلام کی جان جو ہے آپ کے روح آپ کے جسم اقدس سے پرواز کی ہے، آپ شہید ہوئے ہیں۔ مگر ہاں ایک بات ہے عزیزان گرامی، غریب جو ہے عرب اسے کہتا ہے جو اپنے وطن کے باہر ہو۔ امام رضا علیہ السلام کو غریب اس لیے کہتے ہیں کہ آپ عجم میں تھے، اور عجم میں یعنی گویا آپ عرب سے باہر آپ کی روح نکلی ہے، لہذا آپ کو غریب کہتے ہیں نہیں عزیزان گرامی۔ یہ بھی ایک وجہ ہے، مگر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے تمام خاندان والے تھے مگر وہاں کوئی موجود نہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے عزیزانو۔ اسی لیے
امام حسین علیہ السلام کو ہم لوگ غریب کہتے ہیں. کیوں غریب کہتے ہیں؟ اس لیے کہ رونے والی بہن تھی مگر رونے نہیں دیا گیا. اس لیے کہ ماتم کرنے والی ماتم کرنے والا بیٹا موجود تھا مگر ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، اور اگر امام اپنے باپ کو یاد کر کے روئیں گے تو امام کو درے لگائے جائیں گے. عزیزانو آپ ذرا سوچو، اندازہ لگائیں. مگر یہاں پر ایک روایت جو بات کہتی ہے، عزیزو، بھائی اور بہن کی عجیب و غریب محبت تاریخ نے دکھائی ہے. ایک محبت امام رضا علیہ السلام معصوم قم کی ہے. جناب معصوم قم اپنے بھائی سے ملنے چلی تھی، اور جب قم میں آپ کو خبر ملی کہ میرا بھائی یعنی شہید ہو گیا ہے، تو جناب معصوم قم اپنے بھائی کی اس غربت کو اور آپ کی اس فرقت کو، اس جدائی کو، آپ کی شہادت کو برداشت نہ کر سکی. چند روز آپ بیمار تھیں اور آپ پھر اس دنیا سے انتقال کر گئی. بی بی آپ کا بھائی آپ کے سامنے نہیں مارا گیا تھا. بی بی آپ کا بھائی آپ کے سامنے نہیں مارا گیا تھا. آپ کا بھائی پیاسا تڑپا تڑپا کے ذبح نہیں کیا گیا تھا. بی بی آپ کا بھائی تھا مگر آپ کو فقط غربت میں شہادت کی خبر ملی ہے. مگر ہائے زینب کھڑی دیکھ رہی تھی جب حسین ذبح ہو رہا تھا. زینب تڑپ کے کہتی ہے، اور ساتھ کے بچے میرا ماجایا مارا جا رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے. عزیزانو، وہ محبت جو جناب زینب اور امام حسین کی ہے، تاریخ میں ایسی کوئی محبت نہیں ملتی. یہی وجہ ہے عزیزانو، جناب زینب اولیاء مقام کہ جب دونوں بچوں کی لاش خیمے میں آئی ہے، تاریخ کہتی ہے عزیزانو کہ دونوں بچوں کے درمیان جناب زینب لیٹ گئی. بجائے زینب رونے کے اپنے بچوں کو چومتی اور کہتی جاتی ہے، میرے مالک میری قربانی کو قبول کر لے، میرے مالک میری قربانی کو قبول کر لے، میرے بھائی پہ ان بچوں نے جان دی ہے. جناب زینب اولیاء مقام نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. جناب زینب اولیاء مقام ہمیشہ اپنے بھائی کا ماتم کرتی رہی. کبھی جناب زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. نہ کربلا میں آپ نے ماتم کیا، اور نہ تو جب آپ کو رہائی مل گئی ہے اور سرہائے شہداء آئے ہیں، تمام بیویاں ایک ایک اٹھ کر کے اپنے وارثوں کا سر لے رہی ہیں، مگر ایک تشت میں دو کٹے ہوئے سر ایک طرف رکھے ہیں. شامی عورتوں نے آپس میں بات کی، لگتا ہے ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے. یہ آواز جناب زینب کے کانوں سے ٹکرائی. جناب زینب تڑپ کے کہتی ہے، اے شام کی بیویوں، ان بچوں کی ماں میں ہوں، مگر بتاؤ میں اس حسین پر ہوں جس کی ماں زندہ نہیں ہے، یا میں اپنے بچوں کا ماتم کروں؟ جناب زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا زادارو. یہاں تک کہ جناب زینب اولیاء مقام رخصت ہو رہی ہے جناب سکینہ کی طرف سے، مگر اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. زینب کربلا آ رہی ہے. جابر بن عبداللہ انصاری امام حسین کی قبر پر لپٹے ہوئے کہہ رہے، مولا آپ کیوں نہیں جواب دیتے؟ مولا کیسے جواب دیں گے؟ آپ کا سر کہیں ہے، بدن کہیں ہے. ایک مرتبہ دارو جب نہیں قبر حسین سے آواز آئی ہو، اے جابر میری قبر کو چھوڑ دے، میری زینب آ رہی ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما. دارو جناب زینب اولیاء مقام، جناب زینب عالیمت، جناب زینب قبر حسین پہ رکی ہے مگر اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. زینب مدینے آ گئی عزادارو مگر اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. مگر ہاں ایک وقت عزادارو جب جناب عبداللہ ابن جعفر نے جناب سید سجاد نے کہا، مولا جب سے بی بی آئی ہے گھر نہیں آئی ہے، کاش گھر آ جاتی تو مجھے بڑی تسلی ہو جاتی، سکون ہو جاتا. جناب سید سجاد آواز دیتے آ کر کے، بوبی اماں آج آپ کے شوہر عبداللہ ابن جعفر ملے تھے، بی بی آپ گھر نہیں گئی ہیں، وہ یاد کر رہے تھے. علی کی بیٹی ایک مردہ اٹھی عزادارو، سر پہ چادر ڈالتی ہے، دونوں ہاتھ دیکھتی ہوئی اور روتی ہوئی زینب جا رہی ہے. اس لیے کہ جب گھر سے آئی تھی تو انہوں محمد کے ہاتھ زینب کے ہاتھ، مگر آج زینب جا رہی ہے تو خالی ہاتھ جا رہی ہے. عزادارو پہنچی گھر کے اندر، دیکھا کہ وہ حجرہ بند ہے. صحن خانہ میں زینب بیٹھ گئی، مگر عزادارو اب زینب سے رہا نہ گیا. زینب نے جو آنگن دیکھا، اپنے بچوں کا بچپنا یاد آیا. اب زینب تڑپ کے رونے لگی عزادارو، اپنے بچوں کو یاد کر کے اب زینب رونے لگی عزادارو. اتنے میں جناب عبداللہ آ گئے. جناب عبداللہ پہچان نہیں پائے گا، بی بی آپ کون ہے جو میرے
دروازے پہ بیٹھ کے رو رہی ہے میرا گھر تو یوں ہی کربلا میں اجڑ گیا ہے. جناب زینب نے ایک مرتبہ سر اٹھایا خدایا وہ دن آ گیا جب عبداللہ بھی زینب کو نہیں پہچانتے. عزادارو جناب عبداللہ نے غور سے دیکھا آپ کے سر سے تھوڑی سی ابا کھسک گئی تھی, دیکھا سر کے بال سفید تڑپ کے گئے تھے, بی بی آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے. دوڑے ہوئے گئے عزادارو, حجرہ کھولا, دروازہ کھولا, کہا آئیے گھر میں آئیے, یہ صحن میں دھوپ بہت زیادہ ہے, بی بی بنت علی آئیے. عزادارو جناب زینب کو اٹھنے میں کچھ زحمت ہوئی. جناب عبداللہ چاہتے آگے بڑھ کر کے بی بی کے بازو پکڑ کے سہارا دے. جناب زینب نے ہاتھ پکڑ لیا, میرا بازو میں ہاتھ نہ رکھنا, ریزمان ظلم کے تک ابھی بھی زینب کے بازو میں باقی ہے. اب تو جناب زینب گھر میں آئی, 2 مسلے دیکھے, بچوں کا تڑپ کے آواز دی, عبداللہ میرے بچے کربلا میں مارے گئے, عبداللہ کربلا میں میرا عباس گلشن فاطمہ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بسمک العظیم العظم الجل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اللہم بحق الزہرا و بیہا و بعلیہا و بنیہا. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کے گناہوں کو بخش دے, تمام مومنین و مومنات کے گناہوں کو بخش دے, تمام اموات مومنین و مومنات بالخصوص جن مومنین و مومنات نے اس سینٹر کی بنیاد رکھی دنیا میں نہیں رہے, یا جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا اپنے مرحومین کے لیے, میرے اللہ ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. میرے اللہ میرے کریم پروردگار بحق اہل بیت علیہ السلام, یہاں پہ جتنے بھی بزرگ حضرات بیٹھے ہیں اور ہماری مائیں جو ادھر بیٹھی ہیں, پروردگارہ ان سب کا سایہ اس کمیونٹی پر, ان کے بچوں کو سلامتی تندرستی کے ساتھ قائم و دائم فرما. میرے اللہ میرے کریم پروردگار تمام مرضات مومنین و مومنات کو, بالخصوص اس فرش پر جتنے بھی مومنین و مومنات بیٹھے ہیں, ان سب کو شفاء عاجل و توانائی کامل عنایت فرما. میرے اللہ میرے کریم پروردگار ہماری نسلوں میں تا قیام قیامت نور ولایت علی کا چراغ روشن فرما. ہم سب کی آرزوؤں کو پورا فرما, دعاؤں کو قبول فرما. میرے اللہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما, ہم سب کے رزق میں خیر برکت وسعت عنایت فرما. میرے اللہ میرے کریم پروردگار مولانا مجاہد صاحب ان کی نسل میں تا قیام قیامت میرے اللہ محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی نسل کو آباد رکھنا. میرے اللہ دین کی خدمت گزاروں سے ان کی نسل کو آباد رکھنا. میرے اللہ میرے کریم پروردگار ان کے گھر میں یا ان کے ہاں ان کے والد میرے اللہ ان سب کو صحت و سلامتی تندرستی عنایت فرما. میرے اللہ میرے کریم پروردگار بحق اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے علماء مراج کرام کی تو حفاظت فرما. ہم سب کو زندگی میں اتباعات عالیات کی بار بار زیارت نصیب ہوں. میرے اللہ ہماری نئی نسل اور ہماری نسل جوان بیٹے ہو یا بیٹیاں, ان سب کو شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھنا. میرے اللہ امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور جلد از جلد ہو, مولا کے آوان و انصار میں سے ہم سب کو شمار فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اس مجلس کا ثواب جتنے بھی مرحومین مومنین و مومنات گزر چکے, بالخصوص مولانا مجاہد صاحب اور ان کے اہلیہ کے خانوادے میں جو مومنین و مومنات گزر چکے ہیں, اور مجاہد صاحب کی والدہ اور بالخصوص مولانا شبیل حسن صاحب کے بلاد کے روح کو المدد مولا رضا مولا رضا المدد 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 مولا رضا
خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا تو ہے مسیحا جہاں شاہ خراساں ہے لقب یوں ہر فرشتہ روزے پر آقا ہے تیرے بعد ہاں رد نہیں ہوتی تیرے روزے پہ کوئی بھی دعا نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا بینائی بھی دیتا ہے تو گویائی بھی دیتا ہے تو مانگے اگر تجھ سے کوئی دانائی بھی دیتا ہے تو بھی تو باب علم ہے تو بھی تو ہے مشکل کشا نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا ہے ضامن آہو بھی تو گل بھی ہے تو خوشبو بھی تو ہے پوچھتا ہر آنکھ سے گرتے ہوئے آنسو بھی تو تیری عطائیں دیکھ کر دشمن کو بھی کہنا پڑا نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا تیرے ہی دسترخوان پر ہوتا ہے جنت کا گماں جنوں ملک لیتے ہیں سب تیرے ہی در سے روٹیاں مولا تیرا مقروض ہے ہر ایک گدا ہو بادشاہ نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا روزے سے تیرے دور ہیں ہم تو بہت مجبور ہیں آنکھوں سے آنسو ہے رواں دل بھی غموں سے چور ہے تجھ سے کہیں گے حال دل اذن زیارت کر عطا نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا یا حسین 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 اللهم صل على محمد. نتوجه إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليك يا عمود الدين. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البار التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توها وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد.